قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور جس زمانے میں تم چل رہے ہو، جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی اور قیامت تک تمہارا نام هو سماکم المسلمین، یہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا۔ اب کسی کو یہ پسند ہی نہ ہو مسلمان رہ کر کوئی اپنا الگ فرقہ بنا رہا ہے، کوئی الگ فرقہ بنا رہا ہے، دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ جاہلیت، عصبیت جو ہے، جاہلی زمانہ جاہلیت کی، اس سے دور نہیں ہے یہ آج بھی۔ اللہ کے گھر سارے گھر ہیں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان کلمہ گو ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ غیر مسلم اقوام میں جو پہچان ہوتی ہے وہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی کے انداز سے نہیں ہوتی، وہاں مسلمان کے انداز سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا تم دیوبندی تھے، تم بریلوی تھے، تم اہل حدیث تھے، تم فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے، وہاں تو یہی سوال ہوگا کہ اللہ کون ہے، محمد الرسول اللہ کون ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات جو ہمیں دین اسلام نے دی، ہم اس سے کتنا دور چلے گئے اور پستی کی حد تک کہاں پہنچ گیا کہ اپنے علاوہ ہم دوسروں کو مسلمان سمجھنا ہی چھوڑ دیے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ خرابیاں ہر شخص میں ہیں، ہر فرقے میں ہیں، ہر دور میں رہیں گی، لیکن اتنا اپنے دل کے اندر جگہ ہی نہ رہنا دوسرے کے لیے۔ یہ مسائل میں سے بڑا مسئلہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے واعتصموا، اس سے پہلے جو درس دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا سے اس ذات کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس حال میں کہ تم لا الہ الا اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ، مسلمان ہو کر، مومن ہو کر مرو۔ اس کے بعد جو درس دیا گیا، اتنی اہم حکم کے بعد اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور ٹولیوں میں، فرقہ واریت میں، فرقہ پرستی میں مت بٹو۔ اگلی بات جو ہے جو اس میں زمانہ جاہلیت کے حوالے سے یہاں بیان کی جا رہی ہے اور درس دیا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، سالوں تمہاری لڑائیاں چلتی تھی، ایک شخص کا گھوڑا آگے بڑھا دیا دوسرے سے، قبائل کے اندر سالوں لڑائیاں عربوں کے اندر چلتی رہی، حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہوا۔ کسی نے پہلے اپنے جانور کو پانی پلا لیا، اب دوسرے قبیلے نے کہا کہ فلاں قبیلے میں میری ناک کٹ گئی کہ اس نے پہلے تو آگے گھوڑا بڑھا دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس ذات کی نعمت سے بھائی بھائی ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے اور کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں وہاں سے کھینچ کر بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ یہ آیات بینات اور احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ پا جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم میں بیان ہے۔ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ فقہاء کرام کے قریب اگر کسی شخص کے اندر ایمان کی 99 کفر کی 99 نشانیاں پائی جا رہی ہوں، ایک ایمان کی نشانی ہو،
تو اہل فتویٰ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ 99 کفر کی علامات پائی جا رہی ہے، ایک ایمان کی پائی جا رہی ہے، تو اب اس پر کفر کا فتویٰ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے دین متین کی روح کو ہی فراموش کر دیا۔ دین اسلام تو دین اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، میانہ روی اور اعتدال والی امت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا۔ پھر جو تمہیں دین دیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے۔ یہاں حرج اردو والا حرج مراد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے مشکلات میں سے آسانیوں کا فائدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگیوں کا فیصلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، اللہم ارفق بمن رفق علی امتی، اے اللہ جو رحم کرنے والا ہے، جس کے اندر رفق کا مادہ، نرمی کا مادہ پایا، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وشق علی من یشق، اے اللہ تو اس پر سختی فرما جو سختی پر قائم ہے، سختی کا معاملہ۔ اسی لیے فرما وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اتحاد امت کی ضرورت ہر دور میں تھی اور آج تو بہت زیادہ ہو گئی۔ پورا کفر جو ہے دیکھ لیں اپنے اختلافات مٹا کر مسلمانوں کو مارنے پر تلا ہوا، ہم پھر بھی اپنے اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، مشن ایک ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا، اور وہ ایک پیٹ پر اس حوالے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ نصارہ اور یہود کے اتنے اختلافات ہیں شاید اتنے مسلمانوں کو بھی نہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود نے معاذ اللہ سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، لیکن یہاں پر وہ اکٹھے۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال میرے اور آپ سے اوجھل نہیں ہے کہ کس طرح گٹھ جوڑ ہے، صلیبیوں کی تاریخ سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس یہ دین آ گیا، واضح دلائل اللہ نے بھیج دیے، پھر وہ اختلاف کرنے لگ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ ان کا اکرام کس سے ہوگا؟ اولئک لہم عذاب عظیم، عذاب عظیم کے ساتھ ان کا اکرام کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑوں میں مت پڑو، فتفشلوا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فا کے ذریعے بیان کیا گیا کہ تمہارے اندر اللہ بزدلی قائم کر دے گا۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ کی بزدلی، اتنی ریاستیں ہونے کے باوجود کفر کیسے دندناتا پھر۔ فتفشلوا، جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، اور جب دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی تو اظہار بھی نہیں ہوگا، نہ گھروں میں ہوگا، نہ بازاروں میں ہوگا، نہ ملک میں ہوگا، نہ محلوں میں ہوگا، نہ قریہ قریہ بستی بستی ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا، اللہ تمہارے اندر بزدلی رکھ دے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اللہ تعالیٰ اکھاڑ دیں گے، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ امت
مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایسے جھپٹے گی جیسے کئی دنوں کے بھوکے ہوں اور ایک کھانے کا پیالہ ہو اس پر ٹوٹ پڑتے۔ تو صحابہ اکرام نے آقا دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا تعداد میں ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ تم کثرت سے ہوگے۔ تو فرمایا پھر خرابی کیا ہوگی؟ فرمایا وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پوچھا وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو دور سمجھنا، موت کو ناپسند کرنا، اس وجہ سے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھ لیں ہم میں اور آپ کہ آیا کہ یہ منظر کشی ہو رہی ہے نہیں آیا؟ فتفشلو کا مصداق بن رہے ہیں یا نہیں؟ وتذهب ريحكم کی مصداق نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ان الدین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون، کہ ہر شخص اپنی اپنی ٹکڑی پر خوش ہوگا، اپنی اپنی جماعت پر خوش ہوگا، اور دشمن جو ہے وہ جڑ کاٹ کر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اتفاق ہو، ایک جھاڑو ہو، اس کو توڑے نہیں ٹوٹتا۔ اب ان کے تنکے تنکے کر دیے جائیں تو بچہ چھوٹا اس کو بھی ایک ایک تنکا دے دے۔ تو جب ملت کے اندر، ملت اسلامیہ کے اندر وحدت تھی تو کسی کی کیا مجال؟ جب الگ الگ ریاستوں میں اور اپنے اپنے دھندوں میں لگا دیا، اب جو مرضی کرتے ہیں۔ کبھی شام میں مسئلہ ہے، کبھی فلسطین میں مسئلہ ہے، کبھی کشمیر میں مسئلہ ہے، کبھی چیچنیا میں مسئلہ ہے، کبھی بوسنیا میں مسئلہ ہے، کبھی برما کے اندر مسئلہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی سیدھا راستہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن کریم نے اس کو بیان، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستے تلاش نہ کرو، اپنے اپنی لائن الگ متعین نہ کرو ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی جو حدود ہے اس کو چھوڑ کر جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا، تم سے پہلے امتوں نے اختلاف کیا، فهلكوا، سو ہلاک ہو گئے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے؟ فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے، کہ اپنے علاوہ دوسرے کو بالکل غلط سمجھنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے، لیکن دوسرے کا بھی کوئی حق ہے، وہ بھی دلائل رکھتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، جس راستے پر ہوں میں دلیل رکھتا ہوں، ہاں دوسرا شخص سمجھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس راستے پر میں ہوں میرے دلائل مضبوط ہیں، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ جس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص ہے وہ اونچی آمین کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دلائل رکھتا ہے، وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اونچی آمین کہتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ آہستہ آواز میں آمین کہتا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کی روشنی میں آہستہ کہتا ہے، وہ اس پر وزن رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بہت سارے صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے آمین کہنا، اخفاء حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو اونچی آواز سے آمین کہنے والا ہے وہ سمجھے کہ نمازی ان کی نہیں ہوتی، یہ بالکل ہی حدیث کے منکر ہے، اور جو شخص آہستہ آمین کہہ رہا ہے وہ دوسرے کو بالکل سمجھے یہ دین سے باہر ہے، یہ چیز نامناسب۔ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں جو آمین اونچی کہتے ہیں، جو آہستہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے دلائل رکھتا ہے، یہاں تک معاملہ رہے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے جب بڑھ جائے اور تکفیر تک مسئلہ چلا جائے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ فرقہ واریت جو ہے قتل و قتال تک لے جاتی ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن میں نے مد مقابل کو ثابت کر کے رہنا ہے، نیچا کر کے رہنا ہے۔
فقہا کے اندر اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام احمد، آپس میں اختلاف ہے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے نے دوسرے کو کافر نہیں سمجھا۔ کسی امام نے دوسرے کو جو اونچی آمین کے قائل ہے دوسرے نہ اونچی ہے کافر کسی نے نہیں کہا۔ آج ہم کہاں کھڑے اور کیا میسج اور پیغام ہم دنیا بھر میں دے رہے ہیں اہل اسلام اور اہل ایمان؟ یقیناً وہ کہیں گے کہ جب یہ خود ایک پیج پر جمع نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ یہ کیا لڑے، اور یقیناً وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو قرآن کریم سے دوری اس کا سبب ہے، پیغمبرانہ دعوت سے انحراف یہ اس کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے۔ پھر ترجیحات کا غلط تعین، کہ جب ترجیحات ہی نفس کی پاسداری ہو اور مد مقابل کو غلط سمجھنا ہو تو یقیناً پھر یہی صورتحال پیدا ہو۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اختلاف مت کرو، دین کو قائم رکھو، مضبوط رکھو دین کو۔ اور ایک وجہ اس کی جہالت ہے، چاہے وہ علمی جہالت ہو چاہے وہ جہالت ہو۔ علمی جہالت بھی ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے آدمی جاہل بن جائے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جاہل آدمی سے۔ ایک جاہل آدمی ہے وہ اللہ کے قرآن کا بڑا ادب کرتا ہے، وہ مسجد میں آئے گا مسجد کا بھی ادب کرے گا، کسی عالم فاضل کو دیکھے گا وہ اس کے ہاتھ بھی چومنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے 2-4 کتابیں پڑھ لی وہ کہے گا کہ مجھے سے ستہ کا بھی علم ہے، یہ مولوی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ ساری عمر سروس کے بعد 2-4 سال قرآن کی تفسیر ایک لکھ باری اور پھر سب کا انکار کر دیا، یہ جہالت اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس شخص کی 30, 40, 50 سال کی زندگی قرآن و حدیث میں گزری ہے یقیناً وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا، اور ایک شخص ہے ساری زندگی جو ہے وہ گزری قرآن و حدیث سے دوری، اور جب آخری وقت آیا پھر ایک تفسیر لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن ہر چیز کے اصول ہوتے۔ اب میں رائے یہاں دینا شروع کر دوں ڈاکٹری کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے، تو میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، میدان نہیں ہے، میری بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجھے اپنے دائرہ کار میں ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جہالت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ پھر آدمی نہیں سوچتا یہاں تک کہ وہ بڑھتا یہاں تک کہ وہ اللہ کا بھی کوئی، جتنے بڑے بڑے آپ منکر دیکھیں گے بہت اعلیٰ علم والے تھے، بہت اعلیٰ والے، اس علم نے ان کو جہالت تک پہنچا دیا۔ یہ علمی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہو۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ صرف علم کی دعا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے سکے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہ پہنچا سکے، دوسرے کا مقام اور مرتبہ اس کو پہچان نہ دے، وہ علم نافع نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور بنیادی جو جتنے دین کے احکام، وہاں انسانیت بھی انسانوں کو سکھائی، مقام اور مرتبہ سکھایا کہ ایک انسان کا بلکہ حیوانات کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین ہمیں یہ تعلیم دے کہ جانور کو بھی اذیت نہ دو، یہ جائے کہ انسانوں کو اذیت دے دینا۔ اس لیے زبان کا جو زخم ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، جراحت السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے تلواروں کے زخم منتمل ہو جاتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم لگائے ہوئے منتمل نہیں ہوتے۔ اس لیے بول کر سوچ کر بولنا چاہیے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ آج اس زبان سے بولو گے اللہ ذوالجلال کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو یہاں مواخذہ نہ بھی ہو سکا، کل کو اللہ کی عدالت میں تو بہرحال ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بات کہی تو کیا کہی۔
اس لیے اس کے نقصانات میں سے اس فرقہ واریت کی، شدت پسندی کے، انتہا پسندی کے، اسلامی اور اخلاقی احکامات کی حکم عدولی شروع ہو جاتی ہے، پھر دیانتدارانہ فہم جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور تعمیری سوچ کا فقدان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بات قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس کیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کی حقیقی روح کو پہچانتے ہوئے ہر ایک کا صحیح مقام اور مرتبہ جو بنتا ہے وہ دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا